MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ تقوی والا ہمارے پاس داڑھی، جھبا، امامہ، پیجامہ، یہ جو علامتیں ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ہیں، اللہ نے اس میں سے کسی کا ذکر نہیں فرمایا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو، نوافل کی کثرت کو، سجدے کر کر کے پیشانیاں جو کالے کر لیے ہیں ان کو اللہ نے کوئی علامت نہیں بتلائی۔ ذرا غور کریں کہ نیک شخص اللہ کے پاس کون ہے۔ 6 باتوں کو اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ان 6 باتوں کے اندر 18 باتیں اگر آپ گنتے چلے جائیں۔ مین جو ہے 6 اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا، ان 6 اعمال کے اندر 18 چیزیں ہیں۔ ان کا کرنے والا شخص نیک۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ قرآن کے اندر رد بدل ہو گیا، قرآن محفوظ نہیں ہے، قرآن جس طرح نازل ہوا اس طرح اب موجود نہیں ہے، اس کے اندر حذف و اضافہ ہو گیا، تو وہ انسان کافر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں فرشتے کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ صرف جو ہے جو گڈ پاورز ہے ان کو جو فرشتے کہا گیا، اور جنات شیاطین بھی کوئی چیز نہیں ہے، جو ایول پاورز ہیں ان کو جو شیاطین کہا گیا۔ یہ سب ریشنلسٹ ہیں، یہ سب اپنے عقل پر شریعت کو تولتے ہیں، جو بات دماغ میں نہیں آتی اس کی اپنی تعبیرات کرتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں، یہ عقل والے، یہ ریشنلزم کی پیروی کرنے والے ہیں، اسلام کے پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ درمیان میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا، قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر آیا، ہم ایمان لائیں گے چاہے ان کے حالات ہم جانیں نہ جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انبیاء کا ذکر کیا ہم ایمان لائیں گے۔ پہلے حقدار ہمارے مال کے ہمارے رشتہ دار، رشتہ داروں میں پہلے حقدار ہمارے مال کے، ہمارے حسن سلوک کے ہمارے والدین۔ جو والدین کو نظر انداز کرتا ہے، والدین کو محتاج بنا کر دوسروں پوری دنیا کے اندر خرچ کرتا ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر سے واہ واہ وصول ہو رہی ہے، خود اس کے اپنے رشتہ دار بھوکے ہیں، خود اس کے رشتہ دار محتاج ہیں، خود اس کے اپنے قریبی بھائی بہن وہ لوگ محتاج ہیں، وہ لوگ دوسروں کے جو دست نگر ہیں، دوسروں سے مانگتے پھر رہے ہیں، اور یہ لوگوں کی واہ واہ قبول کرنے کے لوگوں کے درمیان میں بانٹتا پھر رہا۔ یہ نیک نہیں ہے۔ اور مسکین وہ نہیں ہے جو مانگتا پھرتا ہو، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ نے مسکینوں کی صفت یہ بیان فرمائی، لا یسألون الناس الحافا، وہ اصرار کر کے کسی سے مانگتے نہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ محتاج نہیں ہے کیونکہ مانگتا نہیں ہے نا، محتاج نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں محتاج ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں۔ نمازوں کا پابند ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، نماز کے ارکان واجبات کا اس کو پتہ ہو۔ کتنے لوگ ہم نماز پڑھتے ہیں کسی کو نہیں پتہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ارکان کا نہیں پتہ، جبکہ رکن وہ ہے کہ نماز کے اندر چھوٹ جائے تو کہ نماز ہی نہیں ہوئی میرے بھائی۔ رکن وہ ہے کہ نماز کے اندر چھوٹ گیا تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تقدیس و تحمید و تمجید صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زائبہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ کے موحد بندوں میں شامل فرمایا،
اور انشاءاللہ ان موحدین کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی جگہ عطا فرمائیں گے۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر طرح کی نیکی سے رغبت دلائی اور ہر طرح کی برائی سے ڈراوا دیا، اور ہر وہ چیز کی طرف ہماری رہنمائی کی جو ہماری زندگی میں اس دنیا کی اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا وہ راستہ بنے۔ حاضرین محترم، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبے کا عنوان ہے نیک کون، یعنی نیک آدمی، نیک شخصیت قرآن نے کس کو کہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے درمیان میں ہم نیک آدمی اس شخص کو سمجھتے ہیں جو بظاہر بڑا داڑھی والا ہو، یا کوئی خاتون ہے بڑے حجاب کی نقاب کی پابند ہو، ہاتھوں میں بھی گلوز پہن لے، آنکھوں کے علاوہ کچھ نہ دکھے، اور اسی طرح مرد حضرات اگر ہیں تو بڑی لمبی داڑھی ہو، چہرہ جو ہے ایسے جیسے پر نور ہو، پگڑی ایسے جیسے جو ہے صاف امامے جیسے بڑے بڑے علاماؤں کی انسان باندھ لے، جبہ قبہ ایسے جو ہے شفاف ہو کہ انسان دیکھ کر اشش کر اٹھے کہ بھئی یہ کتنا نیک بندہ، یا پھر عبادات کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں بڑا نماز کا پابند ہے یہ بندہ، تہجد گزار ہے، نوافل نہیں چھوڑتا، اشراق تک مسجد ہی میں رہتا ہے، صلاۃ الضحیٰ کبھی نہیں چھوٹتی، تہجد قیام اللیل ہمیشہ کرتا ہے۔ عبادتوں کو دیکھ کر ہم فیصلے کرتے ہیں کہ یہ بندہ نیک ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نیک کس کو کہا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 177 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو۔ در حقیقت یہ آیت نازل ہوئی قبلے کی تحویل کا حکم اس کے بعد۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد بھی 1 سال سے زائد کا عرصہ آپ نمازیں پڑھتے رہے، اور قبلہ آپ کا بیت المقدس رہا، کعبۃ اللہ نہیں تھا، بلکہ کعبۃ اللہ میں رہتے ہوئے بھی قبلہ آپ کا بیت المقدس ہی تھا مکے کی زندگی میں۔ پھر مدینہ آ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف پڑھنے کا حکم تھا، بعض روایات میں 17 مہینے، بعض میں 18 مہینے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، تمنا تھی کہ قبلہ بدل جائے، کعبۃ اللہ کی طرف یہ قبلہ ہو جائے، قبلہ ابراہیمی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم پر تھے، ملت ابراہیم پر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تحویل کا حکم دے دیا۔ دوسرے پارے کے شروع کی آیات میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی جانب آپ اپنے چہرے کو موڑ لیں۔ قبلہ بدل گیا۔ قبلہ جب بدلا تو یہود و نصارہ کے جو علماء جو تھے وہ اعتراض کرنے لگے، بھائی یہ کیسا بندہ ہے جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتا ہے، لیکن ہمارا جو قبلہ ہے اس سے یہ ہٹ گیا، کیونکہ یہودیوں کا اور نصارہ کا قبلہ بیت المقدس کا مغربی جانب یہ یہودیوں کا قبلہ تھا، مشرقی جانب یہ نصارہ کا قبلہ تھا، اور آج بھی اسی طرح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی طرف میں، کیونکہ جب تک آپ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوتا رب کائنات کی جانب سے، آپ یہود و نصارہ جو اہل کتاب تھے آپ ان کو فالو کرتے تھے، لیکن جہاں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جاتا تو پھر آپ ان کی اس روش کو آپ چھوڑ دیتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو حکم نازل ہوا اللہ کی جانب سے اس کی طرف آپ آ جاتے۔ تو جب قبلہ بدلا تو پھر یہود و نصارہ نے بڑی شورش برپا کی، کہا کہ جو ہے یہ تو جو دین ابراہیمی سے ہٹ گیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم پر سمجھتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مغرب کی طرف کر لو یا مشرق کی طرف کر لو، یہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ نیکی جو ہے ہر معاشرے کے اندر الگ الگ اعتبار سے لوگ متعین کر لیتے ہیں۔ جیسے یہود و نصارہ جو ہے عبادت کے لیے نیکی بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنا یہ سمجھ گئے تھے، اسی طرح قریش حالت حرام میں جب وہ اپنے گھر کو آنے کی ان کو ضرورت ہوتی تو گھر کے دروازے سے نہیں آتے، پیچھے سے کود کے آتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے دروازوں کو چھوڑ کر پچھواڑے سے آؤ، بلکہ دروازوں سے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو۔ تو نیکی کا ایک ایک تصور، ایک ایک کانسیپٹ ایک ایک معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے اندر نیک آدمی کا ایک کانسیپٹ جس طرح میں نے شروع میں کہا اس طرح پیدا ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے سمجھ لو کہ یہ نیکی ہے۔ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیک آدمی کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی تو یہ ہے کہ وہ آدمی جس کو ہم نیک سمجھیں، بنیاد کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ آدمی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے۔ پھر فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال کو خرچ کرے جبکہ مال کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ کن پر خرچ کرے؟ ذوی القربہ، قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور مانگنے والوں پر، وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نیک آدمی وہ ہے جو نماز کو قائم کرنے والا ہے اور زکوٰۃ کو دینے والا ہے۔ پھر فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، نیک آدمی وہ ہے جو وعدہ کرے، عہد و پیمان کرے تو اس کو پورا کرے، وعدہ خلاف نہ بنے۔ پھر فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور نیک آدمی وہ ہے جو صبر کرنے والا ہو، سختی کے وقت بھی، تکلیف کے وقت بھی، اور جنگ کے وقت بھی۔ پھر آگے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے نیک شمار کر لیا۔ پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کا ٹائٹل دیا ان لوگوں کو جو اس آیت میں 6 کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، جو علامتیں بتلائی۔ اور 3 ٹائٹل کون سے ہیں؟ یہ وہ ہے کہ یہ لوگ نیک لوگ ہیں۔ دوسرا ٹائٹل یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، صادقین ہیں۔ اور تیسرا ٹائٹل یہ ہے کہ اولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی والے۔ تقوی والا ہمارے پاس داڑھی، جھبا، امامہ، پیجامہ، یہ جو علامتیں ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ہیں، اللہ نے اس میں سے کسی کا ذکر نہیں فرمایا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو، نوافل کی کثرت کو، سجدے کر کر کے پیشانیاں جو کالے کر لیے ہیں ان کو اللہ نے کوئی علامت نہیں بتلائی۔ ذرا غور کریں کہ نیک شخص اللہ کے پاس کون ہے۔ 6 باتوں کو اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ان 6 باتوں کے اندر 18 باتیں اگر آپ گنتے چلے جائیں۔ مین جو ہے 6 اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا، ان 6 اعمال کے اندر 18 چیزیں ہیں۔ ان کا کرنے والا شخص نیک، ان کا کرنے والا شخص اللہ کے ساتھ سچا رشتہ، ان کا کرنے والا شخص اللہ سے ڈرنے والا۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ نے کہاں سے شروع کیا، نیکی کہاں سے شروع ہوتی، نیک انسان کی پہچان کہاں سے شروع ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ پہلی پہچان نیک شخص کی ارکان ایمان پر وہ سچا ہو، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور دوسری آیت کی روشنی میں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، تقدیر پر ایمان۔
اور حدیث جبریل میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں کو ارکان ایمان بتلا دیا جس پر انسان کو ایمان لانا. تو نیکی کی بنیاد ایمانیات سے، اور ایمانیات میں سب سے پہلا ایمان اللہ پر ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی یہ ہے، نیک شخص وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو. اور اللہ پر ایمان جن چیزوں پر مشتمل ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، توحید ربوبیت کے اعتبار سے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے رب ہونے کے اعتبار سے، اس کے خالق ہونے کے اعتبار سے، اس کے مالک ہونے کے اعتبار سے، اس کے پروردگار ہونے کے اعتبار سے، پالنہار ہونے کے اعتبار سے، نگہبان ہونے کے اعتبار سے. اسی کے حکم سے کائنات کا حکم چلتا ہے، تدبیر امور وہی کرتا ہے، بارش اسی کے حکم سے نازل ہوتی ہے، اناج اسی کے حکم سے باہر ہوتا ہے. تصرف لیل و نہار، جو کچھ ہوائیں چلتی ہیں، جو کچھ بارشیں نازل ہوتی ہیں، جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر رات و دن آتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی حرکتیں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے. کائنات کی کوئی چیز اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. تو بچہ بھی دینا ہے تو اللہ کے حکم سے، جاب بھی لگنی ہے تو اللہ کے حکم سے، شادی بھی ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے، گھر کا مسئلہ حل بھی ہونا ہے تو اللہ کے حکم سے، گھروں کے اندر برکتیں بھی آنی ہے تو اللہ کے حکم سے. کسی بابے شابے کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. اگر کسی بابے، کسی مزار والے، کسی پیر صوفی کا دخل انسان سمجھے تو توحید ربوبیت کوئی ماننے والا نہیں. عمومی طور پر کفار مکہ، مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے اندر وہ گھٹالا نہیں کرتے تھے. وہ توحید ربوبیت میں اللہ کو رب مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی، آپ اگر ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی. اللہ پر ایمان تھا، اللہ کو رب مانتے تھے. رب السما، قل من رب السماوات والارض. اے نبی، ان سے کہیے کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے، تو جواب ملتا کہ اللہ کو رب مانتے تھے. لیکن ہماری قوم جو اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتی ہے، جو اپنے آپ کو ہم مسلمان ہیں، میرے باپ مسلمان ہیں، میرے دادا مسلمان تھے، ان پر دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان کا جو لیبل چپکائے ہوئے ہیں نا، یہ لوگ مشرکین سے بھی بدتر شرک میں موجود ہے. اس کو دل و دماغ میں رکھیے. مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، گھٹالا کرتے تھے توحید الوہیت میں، عبادت میں گھٹالا کرتے تھے، عبادت میں شرک کرتے تھے. لیکن ہمارے اپنے لوگ ربوبیت کی توحید کے اندر بھی شرک کرتے ہیں. اللہ کے بندوں کو تصرف کے قابل سمجھتے ہیں، ان کے حکم سے بچہ ہونا، ان کے حکم سے جاب ملنا، ان کے حکم سے شادی ہونا، ان کے حکم سے مسئلے حل ہونا، یہ مشرکین بھی تصور نہیں کرتے تھے. مشرکین بھی اس معاملے میں اللہ کو اکیلا سمجھتے تھے. لیکن ہمارے لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، فلاں بابا کا حکم نہیں ہوا جی، اس لیے کام نہیں ہوا، فلاں بزرگ ناراض ہیں اس لیے ابھی تک جاب نہیں ملی، فلاں بزرگ جو ہے ابھی تک ہم نے ان کو نہیں منوایا، اس وجہ سے ہمارے گھر کے اندر شادیاں رکی ہوئی ہیں. یہ اس دور کے مشرکین سے بھی بدتر مشرکین ہے جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں. شرم اس بات پر آنی چاہیے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے توحید کو نہیں سمجھا. مشرکین جس توحید کے اقرار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس توحید کو قبول نہیں کیا، کہا کہ نہیں، یہاں تک کہ توحید قابل قبول نہیں ہے. توحید قابل قبول اس وقت ہے تم جب آگے بڑھو. اس توحید کے بعد والی توحید کیا ہے؟ جب تم نے توحید ربوبیت کا اقرار کر لیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، جب اقرار کر لیا تو پھر اللہ ہی ہماری عبادتوں کا مستحق ہے، یہ بھی اقرار کرو. عبادتیں ہماری چاہے رکوع ہو، سجدہ ہو، نذریں ہو، نیاز ہو، نمازیں ہو، حج و زکوٰۃ ہو، خوف کھانا ہو، امید کرنا ہو، دعائیں ہو، دہائیاں ہو، مصیبتوں میں پکارنا ہو، اور جو مشکلات میں ندا دینا ہو، یہ سب چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے تسلیم کر لو. انبیاء اسی کے لیے بھیجے گئے، توحید ربوبیت ہی کو پھیلانے کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی، رسولوں کو بھیجا، ایک نہیں 1,00,000 سے زائد انبیاء کو بھیجا، ہزاروں کتابوں کو اللہ نے نازل کیا. ان سب کا مقصد یہی تھا کہ توحید ربوبیت مشرکین مانتے، اب بھی مانتے ہیں. آپ ہندوؤں سے جا کر پوچھیے،
کس نے تمہیں پیدا کیا؟ تو بولیں گے پرماتما۔ یہ پرماتما کا ایک تصور مشرکین کے پاس آج بھی ہے، ہر دور کے مشرک کے اندر تھا۔ نوح علیہ السلام کے دور سے شرک جب شروع ہوا اس وقت سے بھی خالق و مالک پروردگار صرف اللہ ہے، یہ تصور مشرکین کے اندر ہر دور میں موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ لیکن افسوس ہم مسلمانوں پر کہ توحید ربوبیت کے اندر ہم اللہ کے بندوں کو شرک کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو شریک سمجھ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ توحید ربوبیت میں اللہ کو اکیلا جاننا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہم تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو عبادت قرار دیا ان عبادتوں میں ہم اللہ کو اکیلا سمجھیں، ان عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھے، کسی کو سجدے کا حقدار، کسی کو تعظیمی رکوع کا حقدار، کسی کو کسی کے لیے ہم دعاؤں کو خاص کریں کہ ان سے مانگیں، ان کو پکاریں، مصیبتوں میں ان کا نام لے کر ان کی مالا جپیں، ان کو ندا دیں، یا غوث یا خواجہ کے نعرے لگائیں۔ سجدے یا قربانیاں یا دہائیاں یا نظریں یا نظر و نیاز، یہ اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی اور کے لیے کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی عبادت قبول نہیں۔ توحید ربوبیت میں ہم شرک والے ٹھہر گئے، اور یہ تو عام مصیبت، گھر گھر کی مصیبت ہے ہماری۔ کون سا گھر اس معاملے میں بچا ہوا سوائے اس کو جو اللہ بچائے؟ ورنہ مسلمانوں کی اکثریت اگر توحید ربوبیت کو اگر مان گئی ہے، لیکن توحید الوہیت کے اندر، عبادت کے اندر تو گھوٹالے کرنے والے، عبادت کے اندر سجدے پیروں کو بھی چل رہے ہیں، عبادت کے اندر دعائیں جو قبر والوں سے بھی ہو رہی ہیں، عبادت کے اندر استغاثہ، مصیبت میں پکارنا، مصیبت کو دور کرنے کے لیے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے ندا دینا، یہ غیر اللہ تعالیٰ کی، غیر اللہ کی نداءات بھی چل رہی ہیں، ان کو بھی پکارا جا رہا ہے۔ قربانیاں اللہ کے سوا دوسروں کے لیے بھی دی جا رہی ہیں، نظر و نیاز کے معاملے اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، دوسروں کو بھی دی جا رہی ہیں، تو پھر ہماری دوسری عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہم اللہ کے بندے کیسے تسلیم کیے جائیں گے؟ نیکی کے زمرے میں کیسے لکھے جائیں گے؟ نیک شخص وہی ہے جو ایمان کے اندر پختہ ہو۔ نیک شخص کی پہلی پہچان یہ کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو۔ صحیح ایمان اللہ پر صحیح توحید سے آتا ہے، توحیدی بنیاد اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے میں۔ جب توحید کے اندر گڑبڑ ہو تو پھر اس بندے کا ایمان کہاں ہے؟ جب اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان نہیں ہے، تو اس کی ظاہری شکل، اس کی نمازیں، اس کی نفلیں، بڑی بڑی داڑیاں، لمبے چوڑے پگڑیاں، اور جو لمبے لمبے جھبے قبے اور گلے کے اندر ہا ہو کرنے والے موٹے موٹے منکے والے مالے، کوئی کام کرنے والے نہیں، کوئی کام کرنے والے نہیں۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے جو یہ حلیہ، اللہ کے پاس یہ دھوکہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے پاس بنیاد توحید ہے، بنیاد صحیح ایمان ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ میں بار بار ہر خطبے کے اندر توحید کی بات کو لاتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو چڑ ہو، بعض لوگوں کو بھئی کیا ہر مرتبہ یہ توحید ہی بولتا۔ میرے دوستو، توحید ہی اصل ہے ہمارا نجات کے لیے، توحید کنجی ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے چابی یہی ہے، اگر یہاں یہ چابی نہیں کھلی تو اب ہم تو جا نہیں سکتے، جنت کے حقدار بن ہی نہیں سکتے۔ اعمال میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، نمازوں میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، فرائض میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، گناہوں کے اندر انسان ملوث ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ معاف نہیں کرتے اس بندے کو جس نے شرک کیا ہو اور بغیر توبے کے مر گیا ہو۔ توحید جس کے پاس نہیں ہے اس کے جنت میں داخلہ ہی نہیں ہے۔ شرک جس کے پاس ہے اس پر مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی، شفاعت بھی کام نہیں آئے گی، کسی کو شفاعت کرنے کا حق بھی نہیں، نہ کسی ولی کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق نہیں دیں گے اس بندے کے لیے جو شرک پر انتقال کر گیا۔ یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے جو ہمارے لیے بڑا ایزی، آسان ہے، جس کو ہم سمجھتے نہیں یا سمجھنے کے تیار نہیں، کیونکہ ہمارے باپ دادی اسی میں ڈوبے ہوئے تھے، گھر گھر اسی میں ڈوبا ہوا۔ کس کس کو نکال کر باہر کریں گے؟ چلو بھائی ایزی لے لو، آنکھیں بند کر کے آگے نکل جاؤ، یہ بکتا ہے بکنے دو، اس کو چھوڑ دو، کوئی مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہنچانے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، جس طرح پروانے پتنگے جلتے چراغ میں گرنا چاہتے ہیں اس طرح لوگ گر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کی جہنم کی آگ میں۔ تو میں چاہتا ہوں ہر ایک کو کمر پکڑ پکڑ کر کھینچوں اس آگ سے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی آپ کا وظیفہ رہا، آپ کا عمل رہا، اور یہی آپ کا شیوا رہا، یہی آپ کی دعوت رہی کہ لوگوں کو توحید کی طرف لائیں، شرک سے بچائیں۔ کوئی بندہ شرک سے ہٹ گیا، توبہ کر لیا، توحید پر اس کی موت آئی، چاہے اس کا کوئی ایک عمل بھی نہ ہو، اللہ چاہے تو اس کو جنت میں داخل کر سکتا۔ جس کو ہزاروں نیکیاں ہوں، پہاڑوں کے برابر اس کے اعمال ہوں، سمندروں کے برابر، صحرا کے ذرات کے برابر، سمندر کے قطروں کے برابر، دنیا کے جتنے درخت ہیں ان درخت کے پتوں کے برابر اس کے اعمال ہو، لیکن اس کے اندر شرک موجود ہو، یہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ دے ماریں گے، قبول نہیں۔ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ وزن نہیں کریں گے۔ اس بات کو سمجھیے۔ تو نیک وہ ہے جو ایمان والا ہو، جس کی توحید کامل ہو، جس کو جو شرک سے دور ہو، شرک کا تھوڑا بھی شائبہ اس کے دل و دماغ کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، اس کے عقیدے کے اندر، اس کے عمل کے اندر نہ ہو۔ پھر فرمائے والیوم الآخر، آخرت پر ایمان ہو، اور آخرت پر ایمان قبر سے شروع ہو جاتا ہے، قبر کے مرحلے سے آخرت کا ایمان شروع ہو جاتا ہے۔ برزخی زندگی شروع ہوتی ہے موت کے بعد، تو موت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں وہ سب آخرت میں داخل، یوم الآخر شروع ہو گیا اس کا۔ یہ یوم الدنیا کے بعد جب موت آتی ہے انسان کو، روح پرواز کر جاتی ہے اس دنیا سے، اس جسم کو چھوڑ جاتی ہے، تو یہاں سے یوم الآخر شروع ہو گیا، دوسرا دن شروع ہو گیا اس کا، یہ آخر دن شروع ہو گیا، دنیا کے بعد والا دن۔ اب قبر کا مرحلہ، عالم برزخ پر ایمان، حشر کا مرحلہ، وہاں کے حالات، وہاں کے احوال، پھر اس کے بعد جنت کے احوال، جہنم کے احوال، جو کچھ بھی بیان کیے گئے ہیں اس پر سب ایمان، کسی کا انکار نہ ہو۔ کسی ایک چیز کا بھی انسان اگر انکار کر دے تو پھر جامع آخرت پر ایمان اس کا مکمل نہیں۔ والکتابی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ان تمام کتابوں پر ایمان۔ یہ کتابیں شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے شریعت کو نازل کرنا شروع کیا، لیکن نوح کو جو کتاب دی گئی اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، لیکن جن کتابوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے ان پر ایمان لے۔ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اسی طرح موسیٰ کو تورات دی گئی، عیسیٰ کو انجیل دی گئی، داؤد کو زبور دی گئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں نازل کی گئی جو قیامت تک محفوظ ہوگی۔ اس پر ایمان۔ قرآن محفوظ ہے، قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ قرآن کے اندر رد بدل ہو گیا، قرآن محفوظ نہیں ہے، قرآن جس طرح نازل ہوا اس طرح اب موجود نہیں ہے، اس کے اندر حذف و اضافہ ہو گیا، تو وہ انسان کافر ہے، اس انسان کا مکمل نہیں۔ وہ انسان چاہے بظاہر کتنا ہی اب کو نیک کیوں نہ لگے، وہ نیک نہیں ہے، اس لیے کہ کتابوں پر ایمان اس کا مکمل نہیں ہے۔ جو رافضہ ہیں، جو شیعہ ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ ہی کی طرح ہم بھی ایمان والے ہیں، تو ایسے ایمان پر جو ہمارے قرآن کو یہ سمجھیں کہ یہ قرآن بدل گیا، یہ قرآن وہ نہیں رہا جو قرآن نازل ہوا، یہ قرآن چینج ہو گیا، حذف ہو گیا، یہ عقیدے رکھنے والے ایمان والے نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں۔ اسی طرح والملائکہ، فرشتوں پر ایمان، جن جن فرشتوں کے نام اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتلائے ان کے ناموں کے ساتھ ہم ایمان لائیں گے۔ جیسے داروغہ، جہنم کے مالک، ونادوا یا مالک، اللہ نے مالک کا ذکر کیا، یہ جہنم کے داروغہ، ہم ایمان لائیں گے جہنم کے داروغہ، رکھوالے، مالک۔ حدیث میں رضوان کا ذکر آیا، جنت کے داروغہ، جنت کے رکھوالے، ہم ایمان لائیں گے۔ جبریل، میکائیل، اسرافیل، یہ فرشتوں کے ذمہ دار لوگ ہیں، ان پر ایمان لائیں گے۔ جن جن فرشتوں کا نام آیا ان پر ہم ایمان لائیں گے، اور ان کے علاوہ جن کے نام نہیں آئے اپنے طرف سے نہیں بنا لیں گے۔ جیسے اسرائیل ہیں، اسرائیل کو ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا، اسرائیل کا کہیں نام نہیں آیا، نہ اللہ کی کتاب میں، نہ اللہ کے رسول کی صحیح احادیث میں۔ تو جو نام نہیں آئے اس میں ایکسٹرا فٹنگ نہیں کریں گے، جو نام آئے اس پر ایمان لائیں گے۔ اور فرشتوں کی ذمہ داریاں جو اللہ اس کے رسول نے بتلائی ہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ آسمانوں کے بھی فرشتے ہیں، زمین کے بھی فرشتے ہیں، دن و رات کے فرشتے ہیں، ہر ایک کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، اور ہمارے ساتھ بھی فرشتے ہیں ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
یہ رقیب اور عتید ہمارے ساتھ ہیں، دو فرشتے جو نیکی اور بدی کو لکھنے والے ہیں، یہ کہیں جاتے نہیں ہیں، کسی بھی مرحلے میں ہمارے سے ہٹتے نہیں ہیں۔ رحمت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، روح نکالنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں فرشتوں کو اللہ نے پیدا کر رکھا ہے، اس پر ہم ایمان لائیں۔ یہ فرشتے، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی فرشتے کچھ بھی نہیں ہے، بھائی یہ صرف جو ہے جو گڈ پاورز ہے ان کو جو فرشتے کہا گیا، اور جنات شیاطین بھی کوئی چیز نہیں ہے، جو ایول پاورز ہیں ان کو جو شیاطین کہا گیا۔ یہ سب ریشنلسٹ ہیں، یہ سب اپنے عقل پر شریعت کو تولتے ہیں، جو بات دماغ میں نہیں آتی اس کی اپنی تعبیرات کرتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، یہ عقل والے، یہ ریشنلزم کی پیروی کرنے والے ہیں، اسلام کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اسلام جس کو بھی کہا، چاہے ہماری عقل مانے یا نہ مانے، ہمارا دل تسلیم کرے نہ کرے، ہماری عقل قبول کرے نہ قبول کرے، چاہے وہ ہمارے زمینی حقائق کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے اپنی صحیح احادیث میں کہہ دیا، اس پر ایمان لانا اور ایمان لانے پر واجب ہے۔ اس سے ہٹنے والا وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل گیا، وہ نیک نہیں ہو سکتا، وہ نیک آدمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان بنیاد ہے۔ اسی طرح والنبیین اور انبیاء پر ایمان، اور انبیاء شروع ہوئے آدم علیہ السلام سے۔ آدم پہلے نبی ہیں، نوح پہلے رسول ہیں جن کو شریعت دی گئی، اور آخری نبی آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درمیان میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا، قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر آیا، ہم ایمان لائیں گے، چاہے ان کے حالات ہم جانیں نہ جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انبیاء کا ذکر کیا، ہم ایمان لائیں گے۔ جس رسول جس نبی کا واقعہ قرآن میں ذکر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر فرمایا، اس پر ایمان لائیں گے۔ اور یہ انبیاء سچے تھے، یہ انبیاء انہوں نے اپنے قوم کو جو دعوت کا انہیں اللہ نے حکم دیا، وہ دعوت کو انہوں نے پورا کیا، اور جب ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی تو اللہ نے انہیں بلا لیا۔ اور ہر نبی، ہر رسول اللہ کا مطیع و فرما بردار رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مشن کو مکمل کروایا، چاہے قوم کا کوئی ایک آدمی بھی ایمان نہ لایا ہو، لیکن پھر بھی اس نبی نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، وہ سرخروئی ہے، اس نے حاصل کی، کامیابی حاصل کی۔ کوئی نبی ناکام نہیں ہوا۔ جس طرح ہمارے دور جدید کے بعد مفکرین یہ کہتے ہیں کہ بعض انبیاء ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ایک بہت بڑی جماعت جو پیرو ہے اس مفکر کی، جو اپنے آپ کو اسلام کے نام سے موسوم کرتے ہیں، صحابہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اور ساتھ میں انبیاء کے بارے میں بھی ان کے کامنٹس یہ ہیں کہ بعض انبیاء جو ہے ناکام ہو کر چلے گئے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ نبی اور ناکام، ان کے پاس کامیابی ناکامی کا معیار کیا ہے کہ نبی حکومت قائم کر دے، ان کا نعرہ ہی یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت چلے، یہی جو اصل ہے۔ جس نبی نے حکومت قائم نہیں کی وہ نبی ناکام۔ تو ان کے پاس کامیاب انبیاء جو ہے یا تو سلیمان ہیں، یا داؤد ہیں، یا موسیٰ ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی سب ناکام، کیوں؟ انہوں نے حکومت قائم نہ کی۔ قضیہ اپنے طور سے متعین کر لیتے ہیں، کانسیپٹ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اور پھر وہاں پر انبیاء پر حکم لگاتے ہیں، یہ نبی کامیاب، یہ نبی ناکام۔ تم کون ہوتے ہو میرے بھائی؟ کس کھیت کی مولی ہو تم نبی کو ناکام کہنے والے؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ نبی پر الزام لگاتے ہو کہ ناکام ہے۔ جس نبی پر اللہ نے کامیاب قرار دیا، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیا، جنتیوں کے امام، اور اپنے قوم کے امام ہوں گے جنتیوں کے، اور ان انبیاء کے بارے میں تم فیصلے لگاتے ہو کہ وہ نبی ناکام رہا کیونکہ اس نے حکومت قائم نہیں کی۔ یہ کس طرح کا ایمان ہے؟ یہ ایمان کا تو مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح جو اسلام جو تسلیم نہ کرے اللہ کے رسول کو، وہ آخری نبی ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی دوسرا نبی کو انسان تصور کرتا ہے کہ اس کے عقیدے میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی غلام محمد قادیانی نبی ہے، تو وہ بھی اسلام سے نکل گیا، کیونکہ نبیوں پر ایمان اس کا مکمل نہیں ہوا، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ تو نیکی کے لیے ایمانیات پر، ارکان ایمان پر ایمان صحیح ہو، مکمل ہو، کتاب و سنت کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں 6 ارکان ایمان کے سلسلے میں پوری طرح مکمل جانکاری بھی ہو اور ایمان بھی ہو۔ اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان 6 ارکان ایمان کے سلسلے میں جو تفصیلات بتائی گئی ہیں قرآن کے حدیث کے اندر، ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے تفصیلات؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو پھر ایمان ہمارا کیسا ہے؟ ہمیں جانکاری ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ چیزیں کیا ہیں،
ان ارکان ایمان کے اندر کیا کیا چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، کون سی چیزیں بتلائی گئی، ہمیں علم ہی نہیں، نالج ہی نہیں ہے، تو پھر ایمان والے کیسے بنیں گے ہم؟ علم ہوگا تو پھر ایمان والے بنیں گے نا۔ تو میرے دوستو، علم حاصل کرنا بہت ضروری، خاص طور پر ان ارکان ایمان کے سلسلے میں، ان ارکان ایمان کے سلسلے میں، کیونکہ جب تک ان ارکان ایمان پر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ہم ایمان والوں کے زمرے میں داخل نہیں ہوں گے اور نیک بھی نہیں بنیں گے۔ نیکی کی بنیاد ہے ارکان ایمان پر ایمان لانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری چیز کو اللہ نے بیان فرمایا، وَآتَ الْمَالَ، اب اللہ تعالیٰ معاملات میں داخل تھے، ایمان کے بعد اب معاملات والا مسئلہ، یہ دوسری بات ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى، میں نے کہا کہ اس آیت میں 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلا تو ایمان جو بنیاد ہے ایک آدمی کے نیک بننے کی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت ہے، وہ ہر ایک کے اندر ہے، انسان کی فطرت میں اللہ نے مال کی محبت رکھ دیا، مال محبوب ہے انسان کو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے انسان، یہ اللہ نے خود فرما دی۔ تو مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں کہ 6 آدمیوں کو، 6 قسم کے لوگوں کو وہ مال دیتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ وہ 6 آدمی کون ہیں؟ ذوی القربا، پہلے حقدار ہمارے مال کے ہمارے رشتہ دار، رشتہ داروں میں پہلے حقدار ہمارے مال کے، ہمارے حسن سلوک کے ہمارے والدین۔ جو والدین کو نظر انداز کرتا ہے، والدین کو محتاج بنا کر دوسروں پوری دنیا کے اندر خرچ کرتا ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر سے واہ واہ وصول ہو رہی ہے، خود اس کے اپنے رشتہ دار بھوکے ہیں، خود اس کے رشتہ دار محتاج ہیں، خود اس کے اپنے قریبی بھائی بہن وہ لوگ محتاج ہیں، وہ لوگ دوسروں کے جو دست نگر ہیں، دوسروں سے مانگتے پھر رہے ہیں، اور یہ لوگوں کی واہ واہ قبول کرنے کے لوگوں کے درمیان میں بانٹتا پھر رہا۔ یہ نیک نہیں ہے، یہ شہرت پسند ہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنے نیم اور فیم کی خاطر لوگوں کے درمیان میں واہ واہ وصول کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور ان کے اپنے رشتہ دار محتاج بنے ہوئے ہیں، ان کے والدین ان کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں، لیکن والدین کی طرف کوئی نظر ان کی نہیں ہے، کوئی احسان والی بات نہیں ہے، کوئی جو اچھے سلوک والی بات نہیں ہے۔ ان کی دعائیں بابا کے پیر بجا کر پڑھ کر کہتا ہے کہ بابا دعا کرو میرے رزق کے لیے، میرے ترقی کے لیے، اور گھر کے اندر جب بابا ماما بیٹھے ہوئے، جب سب سے بڑے بابا ہیں والدین، ان سے جو ہے کوئی اس کو فکر نہیں ہے وہاں سے دعائیں لینے کی۔ دعائیں جہاں سے ملنی ہے وہاں سے تو دروازے بند ہیں، اور جہاں سے مل نہیں سکتی اور مل کے بھی کوئی فائدہ نہیں، وہاں جا کر پیر پڑ رہا۔ کتنا بڑا بدبخت، کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ تو سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار، ہمارے مال کے حقدار، یہ ہمارے والدین ہیں۔ اتنے حقدار ہیں والدین کہ والدین اگر ہمارا پورا مال بھی لے لیں تو بھی ان کو حق ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے والد جو ہے، میں جب بھی کوئی مال لاتا ہوں تو اس میں سے یہ بھی لے لیتے ہیں، اور میرے پاس کچھ زیادہ بچتا نہیں ہے، اور میں ان کو دینا نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بدبخت، انت و مالک لابیک، صرف تیرا مال نہیں، صرف تیرا مال ہی نہیں، تو بھی تیرے باپ کا، تیرے جسم کا انگ انگ تیرے باپ کا، تیرے مال کا ایک ایک پیسہ تیرے باپ کا، وہ چاہے تو پورا لے لے۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں ویسے نوجوان جو ماں باپ کو اس قدر اہمیت دیں، جو ماں باپ کی اس قدر عزت کریں، جو ماں باپ کو اتنی حد تک جو اونچا سمجھیں؟ آج تو نوجوان ایسے ہیں جو والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ صحیح منہ بات کرنے کے تیار نہیں، چہرہ دے کر بات کرنے تیار نہیں، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، دیں گے کیا؟ اور خاص طور پر اگر شادیاں ہو گئیں، بیویاں آ گئیں، ہوم منسٹرز آ گئیں، تو پھر مسئلہ ہی دوسرا، پھر حکم چلتا ہے ہوم منسٹر کا۔ اور جتنے بھی جو بیٹھے ہوئے اپنے گھروں کے اندر، ان کو تو کئی لوگ نکال باہر بھی کر دیتے ہیں، بھائی ہماری جو فیملی لائف میں ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں بھائی لوگ۔ یہ لوگ کہتے ہیں ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، ایسا کرو ویسا کرو، خاموش بیٹھتے نہیں بھائی یہ لوگ، خامہ کا ٹانگ اڑاتے ہیں، ان کو ہٹاؤ، کہیں اور لے جا کے پہنچاؤ۔ بیوی بولتی یہ 5 بھائی ہیں نا تمہارے، تمہیں ایک ہی ان کو دیکھنا، اور بھی ہے نہیں حق، جا کو چھوڑو نا وہاں، ان کے پاس لے جاؤ نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے بد نصیب ہیں یہ لوگ۔ والدین کے ذریعے سے اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں، آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ان کی دعائیں لیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کو خوش رکھیں، اور ان کے ذریعے سے ایک آہ نہ نکلے، کیونکہ ایک آہ بھی جو ہے ایسی چنگاری ہوگی کہ آپ کے آشیانے کو جلا دے گی۔ ایک آہ بھی نکلے گی، آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے، دنیا بھی جلے گی اور آخرت جلیں گے ہی جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے
بندوں کے اندر اونچا حق وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، تمہارا رب کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور وبالوالدین احسانا، اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بتا دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تو رشتہ داروں کے اندر سب سے پہلی چیز والدین ہیں، پھر جو جتنا قریب ہے الاقرب فالاقرب، جتنا قریبی رشتہ دار ہے اتنا زیادہ حقدار ہے، اس کو اتنا زیادہ آپ کو دینا ہے۔ پھر والیتاما، اور یتیموں پر ہاتھ رکھنا، یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کو ان کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر سب سے ضعیف ترین لوگ ہیں، کیونکہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، کوئی مسئول نہیں ہے ان کا، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، لوگ جیسے چاہے ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، جس طرح چاہے ان کے ساتھ جو بے عزتی سے پیش آتے ہیں، تو ان کے ساتھ شفقت سے معاملہ کرنا، ان کو اگر وہ محتاج ہیں تو ان کو دینا، والمساکین، اور اسی طرح مسکینوں کی مدد کرنا، اور مسکین وہ نہیں ہے جو مانگتا پھرتا ہو، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ نے مسکینوں کی صفت یہ بیان فرمائی، لا یسألون الناس الحافا، وہ اصرار کر کے کسی سے مانگتے نہیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ایک نادان آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی بھائی بڑا چنگا ہے، یا یہ بڑا چنگا ہے، یہ آدمی جو ہے یہ محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہ مانگتا نہیں ہے نا، محتاج نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں محتاج ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں۔ سفید پوش جس کو کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دیں، یہ مساکین ہیں۔ یہ مانگنے والے تھے، ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، مانگنے والے تو پروفیشنل فقیر سے ہیں، ان کے پاس ہو سکتا ہے وہ مال ہو جتنا آپ کے پاس نہ ہو، ان کی بینکوں میں اتنا جمع ہو جو آپ کے پاس نہ ہو، کیونکہ مانگنا ان کا کام ہے، زندگی بھر مانگتے ہی رہیں گے، پھر ان کے اولاد کو ہی مانگنے کے لیے چھوڑیں گے، ان کے باپ دادا بھی مانگتے چلے آ رہے ہیں، یہ فیملی جو ہے یہ ٹریڈیشن چل رہا ہے ان کا مانگنے کا، یہ فیملی فقیر ہے۔ ان کو دینا فقراء کو دینے کے حکم میں نہیں آتا، سوائے کہ کوئی اگر اصل میں محتاج ہے تو پھر الگ بات ہے، ورنہ مساکین کو ڈھونڈیں، مساکین کو ڈھونڈیں، جو مانگتے نہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو تلاش کریں، اور وہ آسان ہے، اگر آپ تھوڑی سی دقت کریں، تھوڑا سا نظر کریں ان کے فیملی کے حالات میں، پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی مسکین ہے، محتاج ہے، تو اللہ نے فرمایا ایسوں کو دو، وابن السبیل، اور اسی طرح جو مسافر جس کی پاکٹ لٹ گئی ہے، جس کا زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے تو اس کو دو، اور پھر والسائلین، اور مانگنے والوں کو بھی دے دیا کرو، کیونکہ مانگنے والے کیا ہیں، ان کو جھڑکو نہیں دینا ہے، خاموش ہو، نہیں دینا ہے، خاموش، یہ دعا دے دو، اللہ برکت دے بھائی، اللہ تمہیں کہیں اور سے دے دے، دعا دے دے، جھڑکے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں، چاہے کتنا بھی آپ کے پیچھے کیوں نہ پڑ جائے، بعض لوگ جھڑک دیتے ہیں، نہیں جھڑکنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ جھڑکو، ان کو نرمی سے ان کو رخصت کر دو اگر نہیں دینا ہے۔ تو یہ 6 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد تیسری چیز اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والا۔ نماز قائم کرنا یہ بھی پہچان ہے آدمی کے نیک ہونے کی، فرائض کی پابندی ضروری ہے، اقامت صلاح میں فرائض کی پابندی، فرض نماز 5 وقت کی نمازیں، اس کے اوقات میں، اگر مرد اگر ہے تو جماعت کے ساتھ، خواتین ہیں تو بغیر جماعت کے اپنے گھروں کے اندر، لیکن وقت پر یہ 5 نمازیں ادا ہوں، نمازوں کو جانتے بوجھتے قضا نہ کرے، نمازوں کا پابند ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، نماز کے ارکان واجبات کا اس کو پتہ ہو۔ کتنے لوگ ہم نماز پڑھتے ہیں کسی کو نہیں پتہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ارکان کا نہیں پتہ، جبکہ رکن وہ ہے اگر نماز کے اندر چھوٹ جائے تو کہ نماز ہی نہیں ہوئی میرے بھائی، رکن وہ ہے کہ نماز کے اندر چھوٹ گیا تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں۔ نماز کے 14 ارکان کس کو معلوم ہے سوائے 2-4 رکن کے؟ ہاں بھائی، تکبیر تحریمہ معلوم ہے، رکن ہے، سورہ فاتحہ رکن ہے، رکوع رکن ہے، سجدہ رکن ہے، اور 4 تو آگے، اور 10 اور باقی 14 ارکان ہیں، کس کو معلوم ہے؟ واجبات 8 واجبات ہیں، ایک واجب بھی چھوٹ گیا تو سجدہ سہو لازم ہے، کس کو معلوم ہے؟ اور نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وضو کے ارکان، وضو کے واجبات کس کو معلوم ہے؟ جب وضو ہی کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو وضو پر نماز قائم ہے، طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے۔ میرے دوست سے بنیادی مسائل، یہ بنیادی مسائل ہیں۔ نماز بہت سارے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ نماز کس سے باطل ہوتی، نماز کے ارکان واجبات کا کوئی پتہ نہیں ہے، پھر نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، نیک بننا ہے تو نمازوں کی پابندی بننا ہے، نمازوں کی پابندی، اس سے پہلے نمازوں کا علم ہمیں حاصل کرنا، نماز کیسے ہماری صحیح ہو۔ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے بزرگوں کی نمازیں، ہمارے خاندان کی ایسی چیزیں، نماز بولتا ہوں
ایسے ہمارے باؤ ایسے بنتے تھے، ہمارے دادا ایسے بنتے تھے، ہمیں ایسے پڑھتے تھے، ہمارے پیر صاحب ایسے سکھائے۔ میرے بھائی نماز اللہ کے رسول نے سکھائی ہمیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، آپ نے پڑھ کر دکھایا۔ جبریل اترے، جب نماز کا حکم نازل ہوا تو جبریل اترے اور نبی کو نماز پڑھ کے دکھائی۔ 2 دن نماز پڑھاتے رہے، پہلے دن پہلے وقت میں، دوسرے دن آخری وقت میں۔ 2 دن اپنی امامت کی، جبریل نے امامت کے، اللہ کے رسول نماز پڑھی۔ پھر جبریل سے اللہ کے رسول نماز سیکھی تو وہ نماز صحابہ کو سکھائی عملی طور پر، ممبر پر چڑھ کر اللہ کے رسول نماز پڑھائی، ممبر پر چڑھ کر صحابہ کو نماز کی تعلیم دی۔ جب سجدہ کرنا ہوتا تو اتر کر سجدہ کرتے، پھر اوپر آپ ممبر پر چڑھ جاتے، نماز کی تعلیم۔ کیوں؟ عملی تعلیم الگ ہے، معلومات الگ ہیں، تھیوری الگ ہے، پریکٹیکلز الگ ہیں۔ تو پریکٹیکل نماز میرے دوست، ہمارے میں سے بہت سارے لوگ جو اس سے ناواقف نہیں۔ کوئی اپنے مسلک کی نماز پڑھتا ہے، کوئی اپنے پیر کی نماز پڑھتا ہے، کوئی اپنے بزرگوں کی نماز پڑھتا ہے، کوئی جو اپنے مذہب کی نماز پڑھتا۔ یہ نمازیں وہ نمازیں نہیں جب تک نماز محمدی نہ ہو، جب تک اللہ کے رسول کی نماز سے موافقت نہ کرے، اس کو یاد رکھیں۔ تو جب تک آپ اللہ کے رسول کی طرح نماز نہیں پڑھیں گے، اقامت الصلاح کے دائرے میں داخل نہیں ہوں گے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والا یہ نیک بندہ ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے۔ تو پھر فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنے والا، یہ چوتھی نشانی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا۔ مال ہے، نصاب کو مال پہنچ گیا، 1 سال ہو گیا تو پھر زکوٰۃ 2.5% ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ واجب ہو گئی پھر بھی رکھے بیٹھا ہے، وہ آدمی زکوٰۃ ادا کرنے والے میں شمار نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے میں شمار نہیں ہوا تو نیک بھی نہیں بن سکتا۔ بعض لوگ زکوٰۃ واجب ہوگی، مثال کے طور رمضان میں زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب رمضان میں زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں وہ مال، مثال کے طور پر 10,000 روپے واجب ہو گئے۔ اب 10,000 کیا کرتے ہیں؟ ایک فقیر آتا جاتا ہے، جمعرات والے تو آتے ہیں ہمارے پاس بھی، کوئی جمعرات والا ہے، کوئی جمعہ والا ہے، کوئی پیر والا ہے، یہ لوگ آتے رہتے ہیں، یہ روٹین والے۔ اب زکوٰۃ کی نیت سے دیتے رہتے ہیں، سال بھر 10,000 دیتے رہتے ہیں۔ اب یہ سمجھتے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، زکوٰۃ میری نکلی جا رہی ہے، لیکن اس بندے کو اس کا شعور نہیں ہے کہ گنہگار بھی بنتا جا رہا، کیونکہ زکوٰۃ جس وقت میں واجب ہو گئی، جس دن واجب ہو گئی، اسی دن وہ مال آپ کا نہیں رہا، غریب کا ہو گیا، وہ غریب کی ملکیت ہے۔ اب آپ غریب کو نہیں دے کر، مسکین کو نہیں دے کر، وہ مال رکھ کر سال بھر آپ دیتے رہے نا، سال بھر جو تاخیر کا گناہ آپ کے سر پر آئے گا، اس کو یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ زکوٰۃ یہ کام اس وقت ہو سکتا ہے جب ابھی اگلے رمضان میں مجھے زکوٰۃ واجب ہو رہی، اب میں ابھی سے زکوٰۃ کی نیت سے دیتا آ رہا ہوں، آگے جب رمضان آئے گا تو جو بھی بچت ہوگا میرے زکوٰۃ سے جو مال، میں اس کو باقی دے دوں، یہ صحیح ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے ہی میں زکوٰۃ کی نیت کر کے دیتا چلا جاؤں، یہ صحیح ہے، لیکن زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد میں رکھ کر آگے سال بھر دوں، یہ زکوٰۃ تاخیر سے دینے کے زمرے میں بندہ آئے گا، زکوٰۃ دینے والا نہیں بنے گا، اس کو یاد رکھیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والا چوتھی نشانی ہے، اور 5ویں نشانی والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کرتے ہیں وعدہ وفائی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنے لوگ ہیں ہمارے میں یہ نیک لوگ، بڑی بڑی داڑھی، اتنی ہی بڑی دغا بازی، بڑے بڑے جیب سجدے کے گھٹے، اتنے ہی اندر سے دھوکے، یہ ہمارے معاملات۔ کوئی آدمی کوئی ٹرانزیکشن کے لیے آتا ہے، کوئی ڈیلنگ کے لیے آتا ہے، چہرہ ارے بھائی اتنی بڑی داڑھی ہے، پتہ نہیں اندر سے کتنا کپڑا کریں گا، بول کے نکل جاتا ہوں۔ یہ ہماری صورت شکل دینداری کی ہمیں پابند کرتی ہے، شریعت کی ہمیں پابند کرتی ہے، وعدہ وفائی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اوفوا بالعقود یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جو تمہارے عہد و پیمان ہیں پورے کرو، اللہ کا حکم ہے، مومنوں کی نشانی ہے، اور نیک آدمی بننا ہے تو معاملات میں پورے اترو۔ صرف نمازیں کام نہیں آئیں گی، معاملات کو اللہ نے ذکر فرمایا، بلکہ نمازوں سے پہلے، نماز سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر فرمایا اس آیت میں۔ ایمان کے بعد اللہ نے مال کا ذکر کیا، بندوں کا حق ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر عبادات کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور پھر اب عہد و پیمان کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے منافقین کے نشانیوں میں ایک نشانی کیا بتائی؟ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو امانتوں میں خیانت کرتا ہے۔ معاملات
معاملات کے اندر پہچان ہے ایمان والے کی، معاملات کے اندر پہچان ہے ایک نیک شخص کی۔ نیک شخص وہ نہیں ہے جو ہے نوافل و نوافل پڑھتا چلا جاتا ہے، معاملات میں گھپلا کرتا ہے، نیک نہیں ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی کلین شیو ہے، نماز بھی صرف فرض کے حد تک پڑھتا ہے، کوئی نوافل نہیں ہے، لیکن معاملات میں کھرا، بات کا سچا، وعدے کا پکا، یہ آدمی بے شک اس آدمی سے افضل ہے جو آدمی بظاہر دیندار بن کر، بڑی بڑی داڑھی رکھ کر، بڑے بڑے جھبے پہن کر، بڑے بڑے گھٹے سجدوں کے رکھ کر معاملات میں گھپلا کرتا ہے، اس آدمی سے وہ آدمی بہتر ہے جو آدمی صرف فرائض کا پابند ہے لیکن اپنے وعدے کا سچا۔ تو وعدے میں سچائی، عہد و پیمان میں پورا اترنا، وعدہ خلاف نہیں ہونا، ایک ایمان والے کی ہی نہیں ایک نیک شخص کی پہچان اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ پھر آخری بات، چھٹی بات اللہ نے فرمائی والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، 3 وقت میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ صبر کرنے والے اشخاص 3 اوقات میں پہچانے جاتے ہیں۔ آج صرف اب حالات اچھے ہیں، آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے، کوئی ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے، کاروبار بالکل ٹھیک ٹھاک، خوش ہیں آپ، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو پھر یہاں پر بلبلاتے ہیں، یہاں پر تلملاتے ہیں، یہاں پر انسان جتنا بڑا گھاٹا ہوتا ہے اتنا جو اللہ تعالیٰ کے مخالف بھی بن جاتا ہے انسان، جتنی نعمت چھینی جاتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے خلاف شیطان سوچیں پیدا کرتا ہے۔ والصابرین فی البأساء، تکلیف کے وقت میں وہاں پر صبر کریں، وہاں پر یہ سمجھے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ نعمت جو گئی یہ بھی اللہ کے حکم سے آئے گی، تو اللہ کے حکم سے جم جائے۔ صبر کا مطلب جم جانا، اللہ کے حکم کو مان لینا، اللہ پر اپنے ایمان مضبوط کر لینا۔ تو نقصان کے وقت میں والضراء، جسمانی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، کسی کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم سب کی کینسر آ گیا، یہ تو عام وبا ہو گئی۔ اب انسان صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق پیدا کرے، دعائیں کرے، نوافل کی کثرت کرے، اذکار کی پابندی کرے، اللہ سے مانگتا رہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بیماری آئے گی، اللہ کے حکم سے بیماری جائے گی بھی۔ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں انکیوریبل، یہ جو علاج ہی نہیں ہے، اس کا علاج ان کے پاس نہیں ہے، اور رب کریم جس کے ذریعے سے بیماری ہے اسی کے پاس علاج بھی۔ اور رسول اللہ میں ارشاد فرمایا اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی جس کا اللہ نے علاج نہ رکھا، جس کی شفا اللہ نے نہ رکھی ہو۔ ہے انسان ڈھونڈ نہیں پایا، انسان کو معلومات نہیں، لیکن رب کا حکم اگر ہو گیا تو پھر وہ علاج کے بغیر بھی وہ رب جو ہے شفا دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق پیدا کریں، اور وحین الباس، اس طرح جنگ کے وقت بھی صبر کرنے والے یہ لوگ بنے، کیونکہ جنگ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر انسان کی جان خطرے میں ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر انسان ثابت قدم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے وہاں پر جم جائے، کیونکہ ایک آدمی کا بھاگنا پورے فوج کے بھاگنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ سورہ انفال میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی انسان میدان جنگ سے بھاگ جائے، کیونکہ وہ ایک آدمی کا بھاگنا باقی پورے لشکر کو بھی بھاگنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ میدان جنگ میں ثابت قدم ہو جائے، صبر کے ساتھ رہ جائے۔ تو یہ 6 چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی، پھر فرمایا کہ یہ 6 باتیں جن کے پاس ہوں گی وہ لوگ ہیں سچے لوگ۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ یہ سب 6 نشانیاں تقوی والوں کی، اور جو تقوی والا ہے حقیقت میں وہی نیک بھی ہے، کیونکہ اللہ نے شروع کیا اسی آیت سے، ولیکن البر، نیک کون ہے، نیک آدمی کون ہے، اچھا آدمی کون ہے اللہ کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں جو 6 باتوں کا پابند ہو گیا وہ آدمی اللہ کے پاس نیک ہے۔ چاہے وہ لوگ اس کو واہ واہ نہ کریں، چاہے لوگ اس کا مرتبہ نہ دیں، لوگ اس کو نہ پہچانیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رب تو پہچان رہا، رب کی مخلوق پہچان رہی ہے، رب کے فرشتے پہچان رہے ہیں، وہ کافی ہے۔ بسا اوقات آدمی گمنام ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان معروف نہیں ہوتا، مشہور نہیں ہوتا، لیکن آسمان والوں کے درمیان مشہور رہتا ہے، اللہ کے فرشتوں کے درمیان میں جو اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اس کے نیک ہونے کی وجہ سے، اس کے تقوی والے ہونے کی وجہ سے۔ بسا اوقات دنیا والوں کے درمیان میں ایک انسان بہت مشہور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں، آسمانوں کے درمیان میں مشہور نہیں ہوتا، وہاں گمنام ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا تابعدار نہیں ہوتا،
اس کے کام اللہ کو راضی کرنے والے نہیں ہوتے، وہ اخلاص والا وہ کام وہ بندہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں بننا ہے دنیا والوں کے نظر میں نہیں، اللہ اور اس کے فرشتوں کے نظر میں۔ اللہ جب ایک آدمی کو پہچان لیتے ہیں اس کی اطاعتوں کی وجہ سے تو اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ محبت کرے۔ یہ ہے وہ کامیابی، یہ ہے وہ نیک شخص جو اللہ کے پاس نیک قرار دیا جائے، جو اللہ کے فرشتوں کے ریکارڈز میں نیک قرار دیا جائے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب یہ 6 باتوں کی طرف ہم عمل کریں گے، ان 6 چیزوں کو ہم لازم پکڑیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو توحید والا ایمان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے زمرے سے اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی شرک کا شائبہ اللہ دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر جہاں جہاں بھی بدعقیدگی ہے، جہاں جہاں بھی اللہ کی خلاف ورزی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب چیزوں کو ہمارے گھروں سے، ہمارے اعمال سے اور ہمارے اخلاق سے اللہ دور فرما دے۔ ہمیں نیک بندوں میں اللہ شامل فرمائے، اللہ متقیوں میں ہمارا شمار فرما دے، اللہ جنتیوں میں اللہ ہمارا شمار فرما دے۔ صرف ہمیں ہی نہیں، ہمارے بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے دوست احباب کو اللہ تعالیٰ جنتیوں میں شمار فرمائے، ہمارے ساتھ جنتوں میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا۔ أيها المسلمون، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين۔ اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت یہ ہے کہ امام جب سے ممبر پر چڑھتا ہے اس وقت سے لے کر امام جب تک سلام نہ پھیرے نماز کے اختتام میں، اس وقت تک دعا کی قبولیت کا وقت ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا نمازوں کے اندر آپ دعائیں کریں، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اطلاع ہے کہ یہ مرکز السلام لنشر اسلام سن 2009 میں اس کی بنیاد پڑی، اور اس کے قیام میں شیخ حافظ جاوید ربانی رحمہ اللہ کی ان کی قربانیاں تھیں، ان کی کوششیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے اصحاب تھے، ان کے شاگرد تھے۔ ان لوگوں کی کافی کاوشیں رہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو ایک ثمردار بار آور درخت بنا دیا۔ ایک مرکز ایک چھوٹی سی مدت میں، ایک 15 سال کے عرصے میں، جہاں ایک مرکز بھی قائم ہوا، ایک شاندار مسجد بھی قائم ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسہ السلام لتحفیظ القرآن کے نام سے ایک مدرسہ بھی قائم ہوا۔ عمومی طور مسلمانوں کے درمیان میں بہت سارے مراکز ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے مساجد ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارا مرکز، ہماری مسجد خالص اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کو نشر کرنے کے لیے۔ یہاں جو کچھ بھی بات کی جاتی ہے یا تو اللہ کی کتاب سے یا محمد رسول اللہ کی صحیح احادیث سے آپ کے سامنے بات رکھی جاتی ہے۔ قائم تو آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ لوگ آباد کر رہے ہیں، الحمدللہ یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں،
لیکن اس مرکز کی آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے پورے عالم کے اندر، چاہے آسٹریلیا ہو، یو کے ہو، یو ایس ہو، کینیڈا ہو، الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس مرکز کی آواز کو سن رہے ہیں۔ توحید کی آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز رہا ہے۔ یہ مرکز الحمدللہ اسی راہ پر گامزن ہے۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راہ پر قائم رکھے۔ جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ میں نے کہا کہ اس مرکز کا ایک سیکشن ہے، مسجد کا ایک سیکشن ہے، اور مدرسہ السلام کا مدرسے کا ایک سیکشن ہے۔ تو اس اعتبار سے اخراجات بھی کافی لمبے چوڑے چل رہے ہیں۔ مسجد کا جو خرچ ماہانہ جو آ رہا ہے ہمارے پاس، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، ٹیکسز بھی شامل ہیں، لفٹ وغیرہ کے جو اخراجات شامل ہیں، ایڈمن کے آفس شامل ہے، یا اخراجات جو بھی ہیں وہ جو 90,000 پر منتھ آ رہا ہے۔ اور مسجد کے اعتبار سے جو مینٹیننس ہے، مسجد کا اسٹاف ہے اور مسجد کا مینٹیننس ہے، یہ 90,000 ہے۔ الحمدللہ کچھ تعاون کر رہے ہیں کرنٹ بل کے سلسلے میں۔ ابھی ماہ رمضان ہے، کچھ لوگوں نے تعاون کیا، افطار وغیرہ کے روزانہ کا جو خرچ آ رہا ہے اس معاملے میں تعاون کر دیا۔ الحمدللہ تعاون چل رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ اخراجات وہ ہیں جو ہمارے لیے اوور برڈن ہے۔ مسجد کے لیے آپ جو ہے صدقات و خیرات استعمال کریں، زکوٰۃ کا استعمال نہ کریں۔ اور اسی طرح مرکز جو ہے، مرکز کے اعتبار سے جو اخراجات جو چل رہے ہیں ہمارے پاس، وہ جو ہے تقریباً جو 93,000 ہیں مراکز کے لیے، اور مدرسوں کے لیے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سب سے زیادہ خرچ جو آ رہا ہے ہمارے پاس وہ ہے مدرسے کا خرچ، جس میں تقریباً 80 طلباء حفظ کی تعلیم انہیں دی جا رہی ہے، اور حفظ کے ساتھ ساتھ انہیں اکیڈمک بھی دی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس پڑھنے والا جو بھی بچہ ہے الحمدللہ، جہاں حفظ میں وہ آگے ہے، الحمدللہ اکیڈمک بھی اس کو ساتھ ساتھ مل رہی ہے۔ جب بچہ یہاں سے نکلے گا حفظ کر کے تو وہ حافظ قرآن بھی ہوگا اور 10th کے قابل بھی ہوگا کہ 10th کا ایگزام وہ دے سکے گا NIOS کے ذریعے سے، تو دین میں بھی آگے ہوگا انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی وہ پیچھے نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس نئے اکیڈمک میں ہم جو ہے انشاءاللہ لڑکیوں کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ ایک ایڈیشنل جو ہے الحمدللہ ایک شعبہ ہم قائم کر رہے ہیں جہاں پر لڑکیاں بھی حفظ کے لیے آئیں گی۔ ڈے اسکول کے اعتبار سے بعد نماز فجر، جس طرح ڈے اسکول ہمارا چل رہا ہے بعد نماز فجر سے لے کر عصر تک، اسی طرح لڑکیاں بھی انشاءاللہ آنے والے اکیڈمک سے انشاءاللہ ان کا بھی انتظام حفظ کے اعتبار سے چلے گا، جس میں ان کو اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی اور قرآن کے بھی وہ حافظات بنیں گی انشاءاللہ۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو وہ کر لے سکتا ہے۔ بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8,000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5,000 ہے ماہانہ۔ تو جو بھی اسپانسر کرنے کے لیے اللہ نے جن کو دولت دی ہے وہ ضرور اس معاملے میں آگے بڑھیں، کیونکہ یہ بچے جو ہے تعلیم پا کر آپ کے لیے ثواب جاریہ ملیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ آپ چلے جائیں گے لیکن یہ بچہ جب تک پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھاتا رہے گا، دین کا علم عام کرتا رہے گا، وہ جو ہے انعامات، وہ جو ہے ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا۔ تو لہٰذا ابھی کل جو ہے ہمارے اخراجات جو ماہانہ جو آ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، ماہانہ تقریباً 4 لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا 90,000 جو ہے مسجد کا، اور جو 93,000 جو ہے وہ مرکز کا، اور جو ہے 2,28,000 جو ہے وہ مدرسہ السلام کا ہے۔ تو کل ملا کر یہ 4 لاکھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو جو توفیق دے وہ آگے بڑھے۔ ہمارے تینوں اکاؤنٹ الگ الگ ہیں، مسجد کا اکاؤنٹ الگ ہے، مرکز کا اکاؤنٹ الگ ہے، اور اسی طرح جو ہے مدرسے کا اکاؤنٹ بھی الگ ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ جس میں بھی تعاون کرنا چاہیں آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قائم رکھے، اس کے کاموں کو اللہ قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو اس مرکز کا مددگار بنائے، اور اسی طرح جس طرح یہاں جمع فرمایا ہے اللہ ہم سب کو اپنے جنتوں میں بھی جمع فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔